بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز سعد الدین محمد اوفی کی کتاب جوامع الحکایات کا سے ایک حکایت کا مطالعہ کیا تھا ہم لوگوں نے، اور اوفی کی سوانحات سے متعلق بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ وہ مشہور اور معروف صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اولاد سے تھے، اور اسی لیے نام ان کا سعید الدین ہے، لیکن اوفی ان کے نام کا ایک حصہ ہے، اسی مناسبت سے، اپنے خاندانی مناسبت سے۔ ان کے زندگی کا 3 دور گزرا ہے۔ شروع میں یہ بخارا اور ماوراء النہر میں رہے، دوسرے دور میں سمرقند آئے، وہاں رہے، اور زندگی کا آخری حصہ ان کا ہندوستان میں گزرا، اور ہندوستان میں سلطنت کا دور تھا۔ ناصر الدین قباچہ کے دربار سے ہی وابستہ ہوئے تھے، اور انہیں دنوں جب وہ قباچہ کی خودکشی قباچہ نے کر لیا تو یہ التمش کے دربار سے منسلک ہوئے، اور انہی دنوں ان کی 2 کتابیں منظر عام پر رہیں۔ ایک فارسی شعراء کا تذکرہ لباب الالباب، اور دوسری کتاب جوامع الحکایات۔ لباب الالباب کو ہندوستان میں فارسی تذکرہ نویسی کا اولین تذکرہ کہا جاتا ہے، اسی طرح جوامع الحکایات فارسی کی حکایتوں سے متعلق کتابوں میں انتہائی معروف اور جامع کتاب ہے، جو 1232 عیسوی میں تالیف ہوئی تھی۔ جوامع الحکایت کی 2 حکایتیں آپ کے نصاب میں ہیں۔ ایک حکایت جو حضرت امیر المومنین عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے خلیفہ اول کے وقت سے متعلق تھی۔ نہیں، یہ تو آج پہلا ہی دن ہے۔ تو پہلی حکایت یہ ہے کہ دراد امیر المومنین عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ عباس رضی اللہ عنہم کے اول خلیفہ بود از خلفائے بنی عباس۔ عباسی خلیفوں میں سب سے پہلے خلیفہ عباس رضی اللہ عنہ ہوئے۔ ان کے پاس زندیقی بے آمد و گفت، ایک زندیق، غیر مسلم کہیے یا بھٹکا ہوا مسلمان کہیے، وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ عالم را 2 خدائی است کہ ہرچه خیر و لذت و شادی و فراست یکی در وجود می آرد و هرچه شر و نامرادی و زشتی است و دیگری ایجاد کند و شبہت وی آن بود که در عالم خیر است و شر است و صلاح است و فساد است۔ میرا خیال ہے کہ یہ حکایت پڑھ چکے ہیں پچھلے روزہ۔ آج دوسری حکایت ہے۔ وقتی پادشاہی بود در مصر ویرا بخت آزما خوندندی وہو دم جباری و خدا آزاری زدی وقتی جماعتی از بازرگانان پیش و تظلم کردند کہ ما از روم عظیمت مصر داشتیم۔ مصر میں ایک بادشاہ گزرا ہے، تو بخت آزما اس کا کہتے تھے، پکارنے کا نام تھا۔ ادم جباری و خدا آزاری زدی وقتی جماعتی از بازرگانان پیش و تظلم کردند کہ ما از روم عظیمت مصر داشتیم۔ ایک جماعت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہم مسافر، یہ تاجر ہیں اور ہم روم سے آئے ہیں، عظیمت مصر کی طرف، مصر کا رخ کیا ہے روم سے ہجرت کر کے،
در حد مملکت تو در فلان بیابان جماعتی دزدان راہ مارا قطع کر دیں و مال تمام ببردند. آپ کے ملک کے اندر جب داخل ہوئے ہم تو فلاں ریگستان میں فلاں میدانی علاقے میں چوروں کی ایک جماعت نے میرا راستہ روک لیا اور میرے تمام مال لوٹ لیے. شاہ از ان سخت متاثر شد، از خواص پرسید. تو بادشاہ یہ سن کے بہت ہی متفکر ہوا، اس نے اس کا نوٹس لیا اور اس نے پوچھا بادشاہ نے اپنے خواص سے کہ آن کارواں کے زدہ باشد، آن کارواں کے زدہ باشد. گفتن در فلاں بیابان کے حضرت از حضرت تابدن جا 50 فرسنگ باشد حساری هست محکم و در آنجا چهل مردند که در شجاعت بی بدل و در شهامت بمیثلند و مقدم و پیشوا ایشان مرد است سالوج نام مدتی است تا ایشان در حصارند. تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس علاقے کے بارے میں بتاؤ، تو لوگوں نے بتایا ان کو کہ وہاں وہ جگہ، وہ بیابان یہاں سے 50 کوس کی دوری پر ہے اور وہاں ایک بہت ہی مستحکم دیوار دی ہوئی ہے اور اس میں 40 لوگ بہت ہی شجاع اور بہادر لوگ وہاں ہیں. در مقدم و پیشوا ایشا مرد سالوج نام. اور ان لوگوں میں، ان 40 لوگوں میں ایک شخص جس کا سالوج نام ہے، وہ تمام لوگوں کا سردار ہے. مدتیہ استعیشاں در حصار ہے، ایک طویل عرصے سے یہ لوگ وہاں حصار میں بند ہیں. وہ خلق رامی آزاد، اور یہ لوگ آنے جانے والے لوگوں کو، مسافروں کو، تاجروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ورّا میزنن و بسوئے محکمی احسار ہیچ کس قصد ایشان نمی توانت کر، اور ان کو لوٹتے ہیں یہ. لیکن چونکہ یہ لوگ اپنے بہت ہی مضبوط حصار میں قلعہ بند ہیں، کوئی ان پر وہ روک نہیں لگا سکتا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اس کو چھپ جاتے ہیں. اور ہیچ کس قصد ایشان نمی توانت کر. شاہ بخت آزمائی وزیر را فرمود کہ لشکری بے بارد شر ایشان را دفع کن. تو بادشاہ نے حکم دیا اپنے وزیر کو کہ ایک لشکر فوج لو اور اس شر کو دفع کرو. وزیر گفت فرمان بردارم گر خدای تعالی با مدد و نصرت کرامت کند و آن و عصمت را او یاری دیا. تو وزیر نے کہا کہ میں فرمان کو، آپ کے حکم کو کی تعمیل کے لیے تیار ہوں اور خدا سے مدد و نصرت کا خواہش مند ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرے. بخت آزمائے از این سخن در خشم شد و گفت این چه سخن است؟ اگر خدای نخواهد من خواهم و زدن مشتی دزد بیاصل را چه محل باشد که اتمام آن مهم را به نصرت خدای تعالی حوالے کنی. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ کون سی بے تکی بات تم کر رہے ہو کہ اگر خدا نے چاہا تب ہوگا. حالت یہ ہے کہ اگر خدائی نخواہ من خواہ، اگر خدا نہ بھی چاہے تو میں چاہتا ہوں. وزدن مشتی دزد بی اصلہ چہ محل باشد کی اتمام آن معمرہ بنصرت خدا تعالی حوالے کنی. کہ یہ مٹھی بھر جو چوروں کی جماعت ہے، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ خدا کی نصرت حاصل کر کے اپنی حفاظت کر لیں گے. وزیر گفت اے بادشاہ، در عالم هیچ سر منہ و پائے موری بے امر و ارادت آفریدگار حرکت نتوانت کرتے. کہ اے بادشاہ، دنیا میں ایک چونٹی کا سرا سانپ اور سانپ بے امر و ارادت آفریدگار حرکت نتوانت کرتے. یعنی دنیا کی کوئی چیز، یہاں تک کہ چونٹی بھی خداوند قدوس کے حکم کے بغیر
کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ ہمہ خلائق اسیر تقدیر ویند نصرت بحشمت و حشم کثرت لشکر نیست بلکہ بعون و عصمت و تقدیر و ارادت آفریدگار است۔ یہ دنیا کی تمام مخلوق خود اپنی تقدیر کے ماتحت کام کر رہی ہیں۔ کامیابی اور عزت فوج کی کثرت زیادتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے اور اپنے تقدیر کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ بخت آزمائی بانگ برویزت و بے فرمود تاورا بند کر دند۔ بخت آزما جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے بلند آواز سے کہا کہ اس کو بند کرو، قید کرو اس وزیر کو۔ گفت من بے روام و ایشان را سیاست کنم و اگر خدای تعالی مرا نصرت نہ دہد روا باشد۔ تب اس کے بعد وزیر نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جو چور وہاں ہیں لٹیرے، میں ان کو سزا دوں گا۔ اگر خدا تعالی مرا نصرت نہ دہد روا باشد، اگر خدا نے میری مدد نہیں کی تو اس کو ہم جائز سمجھیں گے۔ چون بالشکر جرار بردر ہزار سالوج رسید، سالوج یاران را گفت اے برادران ما وفری نہ داریم، اگر در این جات دست و پای نزنیم و جد و جہد فرو گزاریم چون زمین کشتہ شویم۔ تو جب یہ وزیر فوج لے کر کے وہاں پہنچا تو اس لٹیروں کا سردار جو جس کا نام سالوج تھا، اس نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے بھائی، اگر اس جگہ سے ہم لوگ بھاگتے نہیں ہیں اور کوشش نہیں کرتے ہیں تو عورتوں کی طرح ہم یہاں عورتوں کی طرح شمار کیے جائیں گے، اس لیے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ صلاح درن باشد کی اعتماد بر عصمت و حفظ اعلیٰ کنیں۔ تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور اس پر سب لوگوں نے حامی بھری کہ اللہ کی عصمت پہ اور اس کی حفاظت پہ ہم یقین کرتے ہیں۔ وصلاح بستہ بردن رویم باری شازنے، ہم لوگ سبھی ہتھیار سے لیس ہو کے نکلتے ہیں اور ان سب لوگوں کو فوج کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر کار برآمد از فضل خدا بدی نہ بود و اگر کشتہ شویم بتقدیر منصوب نواشیم، اگر خدا کے فضل سے اگر کار برآمد از فضل خدا بدی نہ ہو تو خدا کے فضل سے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، اور اگر کشتہ شویم بتقدیر منصوب نواشیم، اور اگر ہمیں ہزیمت ہوتی ہے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے، ہم لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں اس کو خدا کی طرف سے منسوب خدا کی طرف نہیں کریں گے ہم۔ پس برین جملہ برو نامدن ناگاہ حملہ کردند و لشکر را بتمامت برہم زدند و ان ہاشم از پیش ایشان روئے بہزیمت نہاد۔ پھر ان تمام لٹیروں نے ایک بارگی اس فوج پر حملہ کیا اور ان کو چتر بتر کر دیا۔ وان ہاشم از پیش ایشان روئے بہزیمت نہاد، اور وہ لشکر اس کے سامنے سے ہار کر، یعنی ہزیمت اختیار کیا، اس نے اس کو شکست ہوئی۔ بخت آزمائی بانگ پر لشکر زد کے شرم نہ دارید کہ از پیش مشتی دزد بہزیمت میں روید۔ تو بخت آزما بادشاہ نے اپنے فوج کو ڈانٹا، للکارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مٹھی بھر چوروں سے تم شکست کھا گئے؟ کس بسخانے ہوئی التفات نہ کر۔ وہ مربخت آزمائی را یقین شد
که خزلان او را دریافت و شومی اعتقاد بد در به پیوست. در حالو نیز منظم شد و از لشکر جدا افتاد و روی در بیابان نهاد تا بداؤن کو ہی رسید. تو اس طرح سے فوج تو تیتر بیتر ہو ہی چکی تھی. پھر وہ کسی طرح فوج سے خود کو اپنے کو جدا کیا اس نے بادشاہ نے اور بیابان کی طرف بڑھا یہاں تک کہ ایک دامن کو میں ایک وادی کی طرف گیا. تو وہاں وادی میں ایک صومعہ ایک عبادت گاہ تھی. درانچہ شد و با اعتذار و استغفار مشغول شد. تو اس صومعہ میں گرجا میں یہ گیا اور اپنے توبہ استغفار میں مشغول ہوا. کہا کہ الہی دانستم کے بھی مدد و تو ہمارے امیران نصیر ہوں کہ اے خدا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی نصرت اور آپ کی مدد کے بغیر دنیا کے تمام امیر وہ قیدی ہیں غلام ہیں. با توفیق و نصرت تو ہمارے روحان شعر. اور اگر آپ کی توفیق ہو آپ کی مدد ہو تو تمام روبا لومڑیاں جو ہے وہ شعر کی مانند ہو جاتے ہیں. بس چہل شبان روز میں گریز اور عز میں خاکہ بادس چہل شبان روز عاطفی آواز تھا. تو 40 دن رات تک وہ بادشاہ وہاں روتا گڑگڑاتا رہا, خدا سے دعائیں کرتا رہا, یہاں تک کہ 40ویں دن ایک فرشتے نے آواز دی کہ توبہ تو قبول کرتا ہوں اور سرے ملک خود باز رہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی اور اب تم اپنے ملک کو واپس ہو جاؤ. بخت آزمائی باطلی خوش و استظہاری تمام ہوئی بشار نے آتا. تو بخت آزما خوش دل ہو کر اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا. سالوز ملک مصر را ضبط کردہ وہ اصفہا ساغری را بطلب بخت آزما نامزد کردہ تا برا بیامد. اصفہا سالار بطلب شاہ میرت شاہ بمیس رحمت ہر دو بایک و دیگر دو چہار خوردان. اصفہا سالار چون روی شہادیت حقوق نعمت او یاد کر و در پیش او فرودہ و خدمت کرد و دوست تعہد دراز کرد و اورا با اعزاز و اکرام بمیس آورد و دیگر یاران را خبر کرد و ناگاه شریفون کردند و سالوز یاران را بگرفتند و شاہ بخت آزمائی بر تخت رفت و بارعان داد و خلق را خوش دل رفتند. پس گفت بدانید که مرا قوت و شوکت و قدرت و حالت مغرور کرده بود تا پای از حد خود بیرون نهادم و اعتماد بر خزینہ و لشکر کردم. بادشاہ نے عوام کو بلایا, فوجیوں کو بلایا اور اس کے سامنے یہ اعلان کیا کہ مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی فوج پر اپنے ہتھیار پر غرور کیا اور اپنے حد سے باہر بڑھ کر میں نے اقدام کیا اور اپنے خزانے پر اور لشکر پر میں نے بھروسہ کیا. لیکن صحیح یہ ہے کہ جب تک خدا کی طرف سے عنایت نہ ہو, خدا کی مدد نہیں ہو, کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اکنون مرا خدا شناس خانی و بعد از این مرا بخت آزمان مگویید و یقین بدانید کہ ہر کہ خدا تعالی بے شناست و توکل بر کرم او کند بر جملہ مطالب و ارمانی فیروز آئے. اور آپ اس پر یقین جانیے کہ خدا تعالی جس کی مدد کرتا ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, خدا کے کرم پر, ان کے فیوز پر ایمان کامل رکھتا ہے, تو اس کے تمام مطالب, اس کے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں اور وہ کام دنیا میں کامیاب ہوتا ہے.